الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه رواه الإمام الهمام الأحمد في مسنده صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات پیار و محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی قابل قدر قابل عزت بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری معززہ موقرہ باحیا باپردہ ماؤں بہنوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے اس پرفتن دور کے اندر ہمیں اپنی عبادت کے لیے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پر اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ عزیزان گرامی قدر احباب، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید 30ویں سپارے میں سورۃ الزلزال تلاوت فرمائی ہے۔ قرآن مجید کا آپ مطالعہ فرمائیں تو قرآن مجید جن مضامین کو بیان کرتا ہے، جو قرآن مجید کے اندر مضامین ہیں وہ کتنی طرح کے ہیں؟ 4 طرح کے مضامین ہیں قرآن مجید میں۔ پہلا مضمون ہے قرآن جا بجا اثبات التوحید، توحید کو ثابت کرتا ہے کہ اللہ رب العزت ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، عبادت کے لائق وہی ہے، سر بسجود ہونے کے لائق وہی ہے، مانگنے کے لائق وہی ہے۔ جا بجا اللہ رب العزت اپنی توحید کو ثابت کرتا ہے۔ تو پہلا مضمون ہے اثبات التوحید۔ دوسری چیز ہے اثبات الرسالہ، انبیاء علیہم السلام کی جو رسالت تھی اس کو اللہ رب العزت جا بجا ثابت کرتے ہیں۔ میں نے پیغمبروں کو بھیجا، فلاں پیغمبر آئے فلاں قوم کے پاس، اس نے ان کو میرا یہ پیغام سنایا۔ تو جا بجا اللہ رب العزت اپنے رسولوں کی رسالت کو ثابت کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر تیسرا مضمون کیا ہے؟ اثبات و صداقت الکتاب، آسمانی کتابوں کی سچائی کو ثابت کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے
جو 4 آسمانی کتابیں نازل کی ہیں وہ چاروں کی چاریں سچ ہیں۔ اور چوتھا مضمون قرآن مجید جو بیان کرتا ہے وہ ہے اثبات بالآخرہ، آخرت کو بیان کرتا ہے، قیامت کو بیان کرتا ہے، جنت جہنم کو بیان کرتا ہے، اسے ثابت کرتا ہے۔ اب قرآن مجید کے اسلوب کو آپ دیکھیں تو بسا اوقات اللہ رب العزت ایک ہی صورت کے اندر ان چاروں مضامین کو بیان کر لیتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کا آپ مطالعہ فرمائیں، اللہ رب العزت نے ان چاروں مضامین کو سورۃ البقرہ میں بیان کیا، یا الگ الگ صورتوں کے اندر اللہ رب العزت ان مضامین کو بیان فرماتے ہیں۔ جس طرح سورۃ الاخلاص ہے، اس کے اندر اثبات بالتوحید کو بیان کیا، توحید کو ثابت کیا۔ سورۃ الضحیٰ ہو گئی، سورہ علم نشرح ہو گئی، ان کے اندر اللہ رب العزت رسالت کو ثابت کر رہے ہیں۔ سورۃ القدر کو دیکھیں، قرآن مجید کی صداقت کو ثابت کر رہے ہیں اللہ رب العزت۔ اور اسی طرح جو سورت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، سورۃ الزلزال، اس سورت کے اندر اللہ رب العزت آخرت کو ثابت کر رہے ہیں، قیامت کا بیان کر رہے ہیں، قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کر رہے ہیں اللہ رب العزت۔ غور کیجئے گا میرے بھائیو قرآن مجید کے ہر لفظ کے اوپر کہ قرآن انسان کو کیسے جھنجھوڑتا ہے، انسان کے لیے کیسے عبرتیں لاتا ہے قرآن، اور اخروی زندگی جو ہمیشہ والی زندگی ہے اس میں کامیاب ہونے کے کیسے طریقے بتاتا ہے، اور ناکامی سے بچانے کے لیے کیسے طریقے بتاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سورۃ الزلزال کے اندر فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو ہلایا جائے گا، زلزالہا اس کا ہلانا۔ گرامر کے اعتبار سے آپ یہاں پر دیکھیں تو زلزالہا مفعول مطلق بن رہا ہے، اور اس کی اضافت ہو رہی ہے ماقبل، یعنی مکمل طور پر اللہ رب العزت اس زمین کو ہلائے گا۔ ایک تو زلزلے بسا اوقات ہوتے ہیں، خبر پہنچتی ہے فلاں جگہ میں زلزلہ ہو گیا، فلاں شہر میں زلزلہ ہو گیا، لیکن وہ زلزلہ اس طرح کا نہیں ہوگا، وہ پوری دنیا پر ایک زلزلہ آئے گا، وہ کسی ایک جگہ پر نہیں آئے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب اس زمین کو جھنجھوڑا جائے گا مکمل طور پر۔ اور اس کا زلزلہ کیسا ہوگا اور قیامت کب آئے گی؟ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت ہم سے اتنی قریب ہے، اتنی قریب ہے۔ اب یہ ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے بیان فرما رہے کہ قیامت اتنی قریب ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے کے لیے جھک چکے ہیں، جو آلہ سور ہوگا اسے اپنے منہ کے قریب کر لیا ہے، اس نے کان لگا لیے ہیں، اس نے صرف اوپر سے حکم کا انتظار ہے، وہ سور پھونکیں گے قیامت آ جائے۔ تو ایک زلزلہ تو پہلے پوری دنیا پر آئے گا، اس کے بعد پھر مغرب سے جو ہے سورج جو ہے وہ الٹ سمت سے طلوع ہوگا، اور پھر اس کے بعد ایک جانور نکلے گا زمین سے جو انسانوں کے ساتھ باتیں کرے گا۔ وہ قرب قیامت کی علامات ہوں گی کہ قیامت بہت قریب آ چکی ہے، جب ایک جانور نکلے گا اور انسانوں سے باتیں کرے گا۔ تو ایک زلزلہ اس سے پہلے ہوگا، اور ایک زلزلہ جو ہے نفخہ ثانیہ میں ہوگا، جب دوبارہ پھونکی جائے گی پھونک سور کے اندر۔ تو اسی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جب زمین کے اوپر زلزلہ آئے گا، اب اس زلزلے کی کیفیت کیسی ہوگی؟ قرآن مجید کا آپ مطالعہ فرمائیں، متعدد آیات کے اندر قرآن مجید بیان کرتا ہے اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کے لیے کان لگا لے گا، اور وہ ذات اسی لائق ہے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور زمین کو جب کھینچ لیا جائے گا، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ،
اس زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ سارا کا سارا باہر نکال دے گی وہ زمین، وہ تخلت، اور وہ خالی ہو جائے گی۔ اور اس سے بھی سخت ہولناکیاں سورۃ الحج کے اندر اللہ رب العزت بیان کرتے ہیں۔ ملاحظہ کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ جیسے ڈرنے کا حق ہے اس رب سے۔ کیوں ڈرو اس رب سے؟ اس نے پیدا کیا ہے، اس نے زندگی عطا کی ہے، وہ آپ کو رزق دے رہا ہے، اس نے آپ کو عمر عطا کی ہے، وہ آپ کو اولاد دیتا ہے، اسی نے آپ کی روح قبض کرنی ہے، اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ تو وہی ذات اس لائق ہے کہ اس سے ڈرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ جو ہے بہت بڑی چیز ہے۔ کیسا ہے وہ زلزلہ؟ یوم ترونہا، جس دن آپ دیکھیں گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، غافل ہو جائے گی ہر دودھ پلانے والی اس چیز سے جس کو وہ دودھ پلا رہی۔ یعنی دودھ پلانے والی ماں جو ہے وہ اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے۔ ایک ماں اپنے بچے سے اتنی محبت کرتی ہے کہ جب وہ بیمار بھی ہوتی ہے پھر بھی اسے اپنی فکر نہیں ہوتی ہے، اس بچے کی فکر لگی ہوتی ہے کہ میرا بچہ کہیں بھوکا نہ ہو جائے۔ بچہ روتا ہے، ماں کو سکون تب ملتا ہے جب وہ اسے چپ کرا دیتی ہے۔ تو وہ ایسا دن ہوگا میرے بھائیو، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، غافل ہو جائے گی دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچے سے۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ہر حاملہ چیز جو ہے وہ اپنے حمل کو ضائع کر دے گی۔ ایک ماں جو ہے اپنے حمل کی کتنی حفاظت کرتی ہے تاکہ اچھے طریقے سے وہ پیدا ہو جائے، ہر طرح ہر ممکن کوشش کر کے وہ اس کی حفاظت کرتی ہے۔ لیکن قیامت کا زلزلہ ایسا ہوگا میرے بھائیوں کہ ہر حاملہ چیز جو ہے وہ اپنے حمل کو ضائع کر دے گی، اپنے حمل کے بارے میں اسے فکر ہی نہیں رہے گی۔ وہ اس کو فکر رہے گی تو صرف اپنے بارے میں فکر رہے گی میرے بھائی۔ مفسرین ایک روایت بیان کرتے ہیں متعدد تفاسیر کے اندر، فرماتے ہیں آخرت میں ایک شخص آئے گا، اس کی نیکیاں اور برائیاں جو ہیں دونوں برابر ہوں گی۔ جب اس کا پلڑا دونوں برابر ہو جائیں گے، ایک نیکی کی کمی ہوگی کہ اگر وہ ایک نیکی والے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو وہ وزنی ہو جائے گا اور وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو شروع میں تو وہ شخص خوش ہوگا کہ ایک نیکی کی کمی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ جائے گا اپنے یاروں دوستوں کے پاس، ان سے نیکیاں مانگے گا، نیکی مانگے گا، ایک نیکی، تو وہ اسے نیکی نہیں دیں گے۔ پھر وہ جائے گا، وہ سوچے گا کہ دنیا کے اندر میرا ایک بھائی تھا، وہ میرے ساتھ بڑا شفیق تھا، میرے اوپر بڑا مہربان تھا، میرے اوپر مر مٹنے کو تیار تھا میرا بھائی، تو اس سے جا کر ایک نیکی مانگتا۔ وہ جائے گا اپنے بھائی سے نیکی مانگے گا، بھائی بھی پیچھے ہٹ جائے گا، نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ایک نیکی میرے بھائی۔ اور پھر وہ سوچے گا کہ دنیا کے اندر میری ماں تھی، میرے اوپر سب کچھ قربان کر دیتی تھی، وہ میں اس کے پاس جاتا ہوں، اس سے مانگتا ہوں۔ جب ماں کے پاس جائے گا تو ماں کو کہے گا تعرفنی، کیا آپ مجھے پہچانتی ہیں؟ تو وہ کہے گی جی ہاں میں آپ کو پہچانتی ہوں، آپ کو میں نے جنا تھا، آپ میرے بیٹے ہو۔ تو وہ جب اس سے نیکی مانگے گا تو وہ ماں کہے گی کہ مجھ سے دور ہو جا۔ میرے بھائیوں، ایک نیکی کی اتنی قدر و قیمت ہے۔ وہ دن ایسا ہوگا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والی اپنے بچوں سے غافل ہو جائیں گی۔ وتضع کل ذات حمل حملها، ہر حاملہ چیز اپنے حمل کو ضائع کر دے گی۔ وتری الناس سکارا، آپ دیکھیں گے کہ لوگ نشے کی حالت میں ہوں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما هم بسکارا، انہوں نے نشہ نہیں کیا ہوگا۔ یا اللہ انہوں نے نشہ نہیں کیا ہوگا تو پھر وہ نشے کی حالت میں کیوں نظر آ رہے ہوں گے؟
اللہ رب العزت فرمائیں گے وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد، لیکن اللہ کا عذاب جو ہے بڑا سخت ہے۔ وہ اللہ کے عذاب کی سختیوں کو دیکھ کر ان کے اوپر ایسی حالت طاری ہو جائے گی کہ جیسے ایک شرابی ہوتا ہے، جیسے ایک نشئی ہوتا ہے کہ در بدر ٹھوکریں کھا رہا ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت کے عذاب کو دیکھ کر انسان اس طرح ٹھوکریں کھا رہا ہوگا۔ نشے کی حالت میں نہیں ہوگا، لیکن نشئی سے بھی بدتر اس کی حالت ہو جائے گی میرے بھائی۔ یہ اس دن کی ہولناکیاں ہیں میرے بھائی۔ اور قرآن مجید آگے بیان کرتا ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، وہ زمین نکال لے گی اثقالہا، اپنے بوجھ کو۔ زمین اپنے بوجھ کو کیسے نکالے گی میرے بھائیوں؟ یہ وہ زمین ہے کہ جس کے اندر انبیاء بھی مدفون ہیں، جس کے اندر اولیاء بھی مدفون ہیں، جس کے اندر بڑے بڑے علماء بھی مدفون ہیں، جس کے اندر ہر ظالم بھی مدفون ہے، ہر عادل بھی مدفون ہے، جس کے اندر ہر کافر بھی مدفون ہے میرے۔ اس زمین نے بہت بڑے بڑے رازوں کو چھپائے رکھا ہے میرے۔ اس دن ایسے ایسے راز بھی ظاہر ہوں گے جسے آج تک دنیا جس راز کے اوپر ظاہر نہیں ہو سکی، جس راز کو ظاہر نہیں کر سکی ابھی تک دنیا میں، کوششیں کر رہی ہے ابھی تک دنیا، ان رازوں تک نہیں پہنچ رہی ہے، لیکن وہ دن ایسا ہوگا کہ سارے کے سارے راز کھل کر رہ جائیں گے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے بوجھ کو نکال دے گی۔ مفسرین دو قول بیان فرماتے ہیں اس آیت کے اندر۔ ایک تو یہ ہے اپنا بوجھ نکال دے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے اندر جتنا سونا چاندی، جتنے جواہرات، جتنی قیمتی چیزیں ہیں، قیمتی خزانے ہیں، ان کو باہر نکال لے گی۔ اور ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جب انسان دیکھے گا تو کہے گا یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے میں نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا، اور چور جب دیکھے گا تو کہے گا یہی وہ چیز ہے جس کو چوری کرنے کے بعد میرا ہاتھ کٹ گیا تھا، یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے میں نے قطع رحمی کر دی تھی، میں نے رشتے توڑ دیے تھے اس کی وجہ سے، اور آج ڈھیروں پڑا ہوا ہے، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا رہا، کوئی پوچھتا تک نہیں ہے اس کو۔ زمین اپنے اندر سے سارے خزانوں کو باہر نکال دی، لیکن اس وقت انسان کو نہ سونے کی پڑی ہوگی، نہ چاندی کی پڑی ہوگی، نہ جواہرات کی پڑی ہوگی، نہ دنیا کے قیمتی سے قیمتی تر کسی خزانے کی پڑی ہوگی۔ اگر پڑی ہوگی اس دن تو ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی کہ کسی طرح میں بچ جاؤں، کسی طرح میں بچ کر جنت کے اندر چلا جاؤں، کسی طرح اللہ رب العزت کے عذاب سے مجھے بچا لیا جائے، بس کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوگی۔ اور بعض مفسرین اس کی توجیہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے اندر سے مردوں کو باہر نکال دے گی۔ دن بدن آپ دیکھتے ہیں کتنے اموات واقع ہو رہی ہیں، دن بدن اس زمین کے اندر کتنے لوگ دفن ہو رہے ہیں میرے بھائی۔ تو جب زلزلہ آئے گا، جب زمین کو جھنجھوڑا جائے گا، تو یہ زمین اپنے اندر جتنے بھی مردے مدفون ہیں ان تمام کو نکال دے گی۔ اور جب مردوں کو نکالے گی تو مردے کیا کہیں گے؟ یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، اے ہلاکت، من بعثنا من مرقدنا، ہماری آرام گاہوں سے ہمیں کس نے اٹھا دیا؟ تو آواز آئے گی ھذا ما وعد الرحمن، یہ وہی چیز ہے جس کا رحمان ذات نے وعدہ کیا تھا تمہارے ساتھ، وصدق المرسلون، اور تمہارے پاس جو پیغمبر آئے تھے انہوں نے سچ کہا تھا کہ تمہیں ایک دن اٹھایا جائے گا، ایک دن تمہارے اوپر موت آئے گی، موت کے بعد دوبارہ اللہ رب العزت تمہیں اٹھائے گا اس حساب کے۔ ایک اور توجیہ بھی، مختلف توجیہ مفسرین اس کی بیان کرتے ہیں۔ وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا؟ یہ زمین تو ایک ساکت تھی، سکون کے ساتھ ہوتی تھی، یہ تو کبھی ہلتی بھی نہیں تھی، اس کو کیا ہو گیا ہے کہ آج یہ اپنے اندر سے سارے خزانے باہر نکال رہی ہے، آج یہ مکمل طور پر ہل رہی ہے؟ حیران ہو کر انسان کہے گا یومئذ تحدث اخبارہا، جس دن یہ خبریں بیان کرے گی، یومئذ، جس دن تحدث اخبارہا، یہ اپنی خبریں بیان کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آیت کی تلاوت فرمائی تو صحابہ کرام
رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا اتدرون ما اخبارها، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کی خبریں کیا ہیں، اس زمین کی خبریں کیا ہیں؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا اللہ اعلم ورسولہ، اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے کہ زمین کی خبریں کیا ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمین کی خبریں یہ ہیں کہ ہر مرد اور عورت نے اس کے اوپر جو بھی عمل کیا ہے، جب کیا ہے، یہ سارا کا سارا بیان کر دے، یہ اس کے اوپر گواہی دینا شروع ہو جائے گی۔ یہ زمین ہر انسان کے ہر عمل کی گواہی دے گی میرے بھائی، کہ فلاں شخص نے فلاں وقت میں میرے اوپر سجدہ کیا تھا۔ زمین کا وہ ٹکڑا جس کے اوپر سجدہ کیا ہوگا وہ انسان کے حق میں گواہی دے گا۔ زمین کا وہ ٹکڑا بھی گواہی دے گا کہ فلاں وقت میں میرے اوپر کسی شخص نے منہ کالا کیا تھا۔ زمین کا وہ ٹکڑا بھی گواہی دے گا کہ فلاں شخص نے میرے اوپر فلاں وقت ظلم کیا تھا، فلاں وقت میرے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پامال کیا تھا۔ یہ زمین گواہی دے گی میرے بھائی۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہماری ہر چیز کو ریکارڈ میں رکھ رہے ہیں، ہماری ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ ریکارڈ کے طریقے کیا ہیں؟ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ زمین کا ہر ٹکڑا جو ہے ہمارے ہر عمل کو ریکارڈ کر رہا ہے اپنے پاس۔ زمین کے کسی ٹکڑے پر اگر ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں، وہ ٹکڑا بھی اس عمل کو یاد رکھ رہا ہے، اور زمین کے کسی ٹکڑے کے اوپر اگر ہم برائی کر رہے ہیں، زمین کا وہ ٹکڑا بھی یاد رکھ رہا ہے میرے بھائی۔ اگر کسی نے تنہائی کے اندر رب کے سامنے آنسو گرائے ہیں تو زمین کا وہ ٹکڑا اس کے آنسو کو بیان کرے گا میرے بھائی۔ اور اگر کسی نے تنہائیوں کے اندر زمین کے کسی ٹکڑے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو پامال کیا ہوگا، زمین کا وہ ٹکڑا اسے بھی بیان کرے گا میرے بھائی۔ یومئذ تحدث اخبارها بأن ربک اوحی لها، اس لیے بأن ربک، تیرے رب نے اسے حکم دیا ہے اس چیز کا۔ اور اس کی ایک اور توجیہ مفسرین امام قرطبی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص موت کے قریب آتا ہے تو اس کی موت زمین کے جس ٹکڑے پر لکھی جاتی ہے، کوئی بہانہ بن جاتا ہے، انسان اس ٹکڑے پر پہنچ جاتا ہے، اور پھر اس کے آخری لمحات ہوتے ہیں، اس کی روح قبض ہوتی ہے۔ تو جب قیامت آئے گی تو یہ زمین اللہ رب العزت سے فرمائے گی، یا اللہ فلاں شخص فلاں جگہ پر تو نے میرے حوالے کیا تھا، میرے پاس بطور ودیعت کے رکھا تھا، آج میں نے اس کو باہر نکال دیا۔ وہ بات کرے گی میرے بھائی، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن لوگ جو ہیں وہ جماعت جماعت گروہ کی شکل میں وہ جائیں گے، لوٹیں گے، لیروا اعمالهم، تاکہ ان کو ان کا اعمال دکھایا جائے۔ انہوں نے اچھے اعمال کیے ہیں وہ بھی دکھایا جائے گا، برے اعمال کیے ہیں وہ بھی دکھائے جائیں گے میرے بھائی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ایک ذرہ برابر بھی اچھا عمل کیا ہوگا، یرہو، وہ اسے بھی دیکھ لے گا اس دن۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ایک ذرہ برابر بھی برا عمل کیا ہوگا، یرہو، وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ تو میرے بھائیو، چھوٹی چھوٹی نیکیاں انہیں اپنانے کی ضرورت ہے، اور چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں ان سے بچنے کی ضرورت ہے میرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایاکم ومحقرات الذنوب، گناہ جو ہیں ان کو حقیر سمجھنے سے بچو۔ بسا اوقات انسان ہوتا ہے، چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، انسان حقیر سمجھ کے چھوڑ دیتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چھوٹا گناہ ہے، لیکن وہ چھوٹے گناہ کرتے 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 انسان اس سٹیج پر پہنچ جاتا ہے کہ پھر اس کا واپسی اس کی ممکن نہیں ہوتی ہے میرے بھائی۔ تو کبھی بھی زندگی کے اندر ہمیں کسی نیکی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا ہے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو، اور اگر چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی ہو اسے بھی ہم نے کمتر نہیں سمجھنا ہے۔ کیا پتہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی جو ہے وہ ہماری کامیابی کا سبب بن جائے، اور کیا پتہ ہم تو زیادہ عبادتوں میں مشغول ہوں لیکن چھوٹے سے چھوٹا گناہ جو ہے وہ ہمارے لیے اتنا ناسور بن جائے کہ وہ ہماری ناکامی کا سبب بن جائے۔ اس لیے ہمیں چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچنا ہے، اور چھوٹی سی چھوٹی نیکی جو ہے اس کو بھی اپنانا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، یا عائشہ ایاک و محقرات الذنوب، گناہوں کو حقیر سمجھنے سے بچو، فإن لها من اللہ طالبا، اللہ کے ہاں اس کے بارے میں بھی پوچھ ہوگی، چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہے اس کے بارے میں بھی اللہ کے ہاں اس کی پوچھ ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، یہ قیامت کی، یہ آخرت کی ہولناکیاں ہیں، یہ ہولناکیاں آنی ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر چکے ہیں، یہ اٹل حقیقت ہے، اس نے آ کر ہی رہنا ہے، ہر انسان نے اس کا مزہ چکھنا ہے میرے بھائی، ہر انسان نے موت کا مزہ چکھنا ہے میرے بھائی۔ سورۃ القیامہ کے اندر آپ مطالعہ فرمائیں، اللہ رب العزت انسان کی موت کے احوال بیان کرتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت آخرت کی مزید ہولناکیاں اس کے اندر بیان کرتے ہیں۔ کیا ہیں؟ یسأل ایان یوم القیامہ، انسان سوال کرے گا ایان یوم القیامہ، قیامت کب آئے گی؟ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب انسان کی آنکھیں چندیا جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چاند بے نور ہو جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج اور چاند جو ہے اس کو جمع کر دیا جائے گا، یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان کہے گا آج کہاں بھاگنے کی جگہ ہے کہ میں کہیں بھاگ جاؤں، لیکن ٹھکانہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہوگا، اس کے علاوہ کسی کے پاس ٹھکانہ نہیں ہوگا میرے بھائی اس دن۔ اور انسان کی موت کا منظر کیا ہوگا؟ موت کا منظر کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کلا، خبردار، یعنی تیاری کر لو اس کے لیے، جان لو اس چیز کو، اذا بلغت التراقیہ، جب یہ موت انسان کی روح جو ہے وہ ہنسلیوں تک پہنچ جائے گی، یعنی تعبیر کر رہے ہیں جب انسان کا آخری ٹائم ہوگا، جب روح اس کی قبض ہوگی۔ وقیل من راق، جب انسان کی آخری حالت ہوتی ہے تو ارد گرد رشتہ دار بھی پکارتے ہیں کہ کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، کسی کوئی ہے دم کرنے والا جو دم کر دے تاکہ اس کی یہ جو حالت ہے یہ ٹھیک ہو جائے۔ وقیل من راق، کہا جائے گا کوئی دم ڈالنے والا ہے تو دم ڈال دے، اس کی حالت ٹھیک ہو جائے۔ لیکن وظن انہ الفراق، وہ شخص گمان کر لے گا، جب وہ فرشتوں کو دیکھے گا کہ فرشتے آ چکے ہیں، گمان کر لے گا، یقین کر لے گا انہ الفراق، کہ بے شک یہ جدائی کا ٹائم ہے، اب میں نے اپنے محبوب بچوں سے بھی جدا ہونا ہے، میں نے اپنے اہل و عیال سے بھی جدا ہونا ہے، میں نے اس دنیا سے بھی جدا ہونا ہے، میں نے اپنے دوستوں سے بھی جدا ہونا ہے، میں نے اپنے ماں باپ سے بھی جدا ہونا ہے، اس گھر کے اندر جانا ہے تو اکیلے جانا ہے میرے، صرف سفید کپڑے کے اندر لپٹ کر جانا ہے میرے بھائی۔ وظن انہ الفراق، وہ یہ گمان کر لے گا کہ اب میرا جدائیگی کا ٹائم آ چکا ہے، بس اب مجھے کوئی چیز کام نہیں آئے گی سوائے میرے اعمال کے۔ والتفت الساق بالساق، جب اس کی پنڈلیاں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دی جائیں گی، جب جڑ جائیں گی اس کی پنڈلیاں ایک دوسرے کے ساتھ، جب انسان کے اوپر موت کی حالت آتی ہے تو انسان ایک پاؤں سے دوسرے کے اوپر پاؤں مارتا ہے، ایک پاؤں کو دوسرے پر مارتا ہے۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا، ہم اپنی زندگی میں ان چیزوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں میرے بھائیوں، لیکن ہم عبرت حاصل نہیں کر رہے۔ ہم ہر جنازے کے بعد دوبارہ اپنی غفلت والی زندگی کے اندر مگن ہو جاتے ہیں۔ ہر اٹھتا ہوا جنازہ ہمیں یہ دعوت دے کر جاتا ہے کہ آج اس کا جنازہ جا رہا ہے، کل تیرا جنازہ جانا ہے۔ ہر سفید بال جو ہے وہ ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ ہر چیز کے اوپر زوال آنا ہے، اے انسان تیرے اوپر بھی زوال آ کر رہے گا۔ تو والتفت الساق بالساق، جب ایک پنڈلی، بعض مفسرین کہتے ہیں ایک مصیبت دوسری مصیبت سے جب مل جائے گی، ایک سختی دوسری سختی سے جب مل جائے گی، الی ربک یومئذ المساق، اس دن ہم نے اسی رب کی طرف جانا ہے، الی ربک، آپ کے رب کی طرف ہی جانا ہے، یومئذ، اس دن، المساق، ہر انسان کو اس رب کی طرف چلنا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ دنیا وما فیہا، یہ باطل ہے، اس نے ختم ہونا ہے ایک دن، اس انسان نے اس دنیا سے رحلت کرنی ہے، ہر انسان نے اس موت کے لیے تیاری کرنی ہے میرے بھائی۔ جب ہم اس موت کے لیے تیاری کریں گے تو پھر آخرت اور آخرت کی ہولناکیاں جو ہیں انسان ان سے بھی بچ جائے گا، انسان ان سے بھی نکل جائے گا،
اور ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی، ہمیشہ ہمیشہ کا جو ٹھکانہ انسان کا جنت ہے، انسان اس میں پہنچ جائے گا۔ آج اس زندگی میں غفلت میں پڑا ہوا ہوگا، آج تیاری نہیں کرے گا، آج ویسے ہی گھومتا پھرتا رہے گا، دنیا کے پیچھے لگا رہے گا، تو پھر وہ جو قیامت کے زلزلے ہیں ان میں بھی تھر تھراتا رہے گا، اور پھر اس کا مقدر جو ہے وہ جہنم ہوگی میرے بھائی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔